یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ساری زندگی دوسروں کو دیکھتا رہا مگر خود کو تب دیکھا جب اسے ایک ایسا آئینہ ملا جو صرف چہرہ نہیں بلکہ حقیقت دکھاتا تھا۔ ایک بڑے شہر میں نعمان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو بظاہر ایک کامیاب اور سمجھدار انسان تھا مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا موازنہ کرتا، کبھی کسی کی کامیابی دیکھ کر خود کو کم سمجھتا، کبھی کسی کی خوشی دیکھ کر اپنی اداسی کو محسوس کرتا۔ وہ لوگوں کے چہروں کو پڑھنے میں ماہر تھا مگر اپنے دل کو کبھی سمجھ نہ سکا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ دوسروں جیسا بن جائے تو شاید اسے بھی سکون مل جائے، اسی لیے وہ کبھی اپنی اصل کو قبول نہیں کر پایا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی یہ عادت اس کی زندگی پر اثر انداز ہونے لگی۔ وہ ہر وقت دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتا، اپنی اصل خواہشات کو دبا دیتا اور ایک ایسا چہرہ پہن لیتا جو لوگوں کو پسند آئے۔ باہر سے وہ کامیاب نظر آتا تھا مگر اندر سے خالی تھا۔ ایک دن وہ اسی الجھن اور تھکن کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ وہ خود سے بہت دور ہو چکا ہے۔ وہ چلتا رہا، خاموش راستوں سے گزرتا ہوا، یہاں تک کہ وہ ایک پرانی خانقاہ کے پاس پہنچ گیا جہاں ایک درویش بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک پرانا سا آئینہ رکھا تھا جو عام آئینوں جیسا نہیں لگتا تھا۔ نعمان اس کے پاس گیا اور اس آئینے کو دیکھنے لگا۔ اسے عجیب لگا کیونکہ اس میں اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ کچھ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے درویش سے پوچھا کہ یہ کیسا آئینہ ہے جو چہرہ صاف نہیں دکھاتا؟ درویش نے مسکرا کر کہا کہ یہ عام آئینہ نہیں ہے، یہ وہ آئینہ ہے جو انسان کو اس کا اصل دکھاتا ہے، نہ کہ وہ دوسروں کو دکھاتا ہے۔ یہ سن کر نعمان چونک گیا کیونکہ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ خود کو بھی نہیں جانتا۔ درویش نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو اس آئینے میں دیکھ سکتا ہے مگر ایک شرط ہے، اسے اپنے بارے میں سچ قبول کرنا ہوگا۔ نعمان نے ہچکچاتے ہوئے آئینے میں دیکھا۔ شروع میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا مگر آہستہ آہستہ اسے اپنے چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں نظر آنے لگیں۔ اسے اپنے خوف نظر آئے، اپنی کمزوریاں، اپنی وہ خواہشات جو اس نے ہمیشہ چھپائی تھیں، اور وہ دکھ جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا کیونکہ وہ یہ سب دیکھنے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ ایک مضبوط چہرہ دنیا کو دکھایا تھا مگر یہاں وہ خود کو ویسا دیکھ رہا تھا جیسا وہ حقیقت میں تھا۔ درویش نے نرمی سے کہا کہ یہی وہ سچ ہے جس سے وہ ساری زندگی بھاگتا رہا ہے۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ساری زندگی دوسروں جیسا بننے کی کوشش میں اپنی اصل کھو چکا ہے۔ اس نے کبھی خود کو قبول نہیں کیا، اسی لیے اسے سکون نہیں ملا۔ درویش نے کہا کہ جب تک انسان خود کو نہیں دیکھتا وہ کبھی خود کو نہیں پا سکتا، اور جب تک وہ خود کو قبول نہیں کرتا وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نعمان کے دل میں اتر گئی۔ اس نے دوبارہ آئینے میں دیکھا مگر اس بار وہ ڈرا نہیں۔ اس نے اپنے اندر کی ہر چیز کو قبول کرنے کی کوشش کی، اپنے خوف، اپنی کمزوریوں اور اپنی حقیقت کو۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کا بوجھ کم ہونے لگا، جیسے وہ خود سے لڑنا چھوڑ رہا ہو۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ سکون دوسروں جیسا بننے میں نہیں بلکہ خود کو قبول کرنے میں ہے۔ اس دن کے بعد نعمان کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اب بھی لوگوں کے ساتھ رہتا تھا مگر اب وہ خود کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنی اصل کو قبول کر لیا تھا اور یہی اس کے سکون کی وجہ بن گیا۔ کچھ مہینوں بعد لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے کیونکہ وہ پہلے جیسا بے چین انسان نہیں رہا تھا بلکہ اس کے چہرے پر ایک سادگی اور سکون تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنا مطمئن کیسے ہو گیا تو وہ مسکرا کر بولا کہ اس نے خود کو دیکھ لیا ہے۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ انسان ساری زندگی دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے مگر اصل سکون اسے تب ملتا ہے جب وہ خود کو دیکھنے کی ہمت کرتا ہے، کیونکہ سب سے سچا آئینہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں ہماری حقیقت دکھائے، اور جو انسان اپنی حقیقت کو قبول کر لے وہی اصل میں آزاد اور مطمئن ہو جاتا ہے۔